हुआ क्या था, सृष्टि के पहले, समय के पहले क्या था। और कोई ये कहता है कि ये सारी खोजें जिस मस्तिष्क में हो रही हैं प्रकृति के क्रम में, वो कैसे विकसित हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आज इन बुनियादी सवालों के कुछ जवाब हासिल करने में कामयाब हूं। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को। आइए सर जी। एक आखिरी गुजारिश, आप बोलना शुरू करें, आप लोग प्लीज अपने फोन फ्लाइट मोड पे या साइलेंट मोड पे रखें। एक बार चेक कर ले, कई बार बेध्यानी हो जाती है। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब, मिस्टर सौरभ द्विवेदी और रिस्पेक्टेड ऑडियंस, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। आज की डिबेट में चूंकि हम बात करने वाले हैं डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मुताल्लिक कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। लिहाजा डिबेट के शुरू में यह जरूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। लिहाजा नॉन फिजिकल रियलिटी को आप उस टूल के साथ नहीं चेक कर सकते जिसका काम फिजिकल रियलिटी को तलाश करना है। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा स्टैंडर्ड हो सकता है रेविलेशन, कि रेविलेशन के जरिए हम यह साबित करें कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन यह स्टैंडर्ड भी आज इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि रेविलेशन मेरे नजदीक सोर्स ऑफ नॉलेज है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, लेकिन हमारे जावेद अख्तर साहब के नजदीक यह वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन, कि भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो। तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। लिहाजा मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो डेफिनेटिव हो, इनडेफिनेटिव ना हो, जो 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाजे हो, जिसे लॉजिकली रिजेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहें हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर सौरभ साहब, ये एक इंसान है और तमाम इंसान कॉन्शियस बीइंग है, लिहाजा नतीजा क्या निकला, हमारे सौरभ साहब भी कॉन्शियस बीइंग है। क्या ये इंडेफिनेट आर्ग्यूमेंट है या डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है? ये डेफिनेट आर्ग्यूमेंट है। ये 2 और 2 की तरह वाजे है।
اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینیٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا. لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سینیریو, سمپل سینیریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا. یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم
اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے، کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو، چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں، اور یہ ساری کنٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، پھر اس کا کاز کیا ہے، اور اینڈلیسلی چلے جائیں، اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز، جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے۔ کانسیپچولی انفینٹی پاسبل ہے، مثال کے طور پہ نیومیریکلز 1 2 3 گنتے چلے جائیں، انفینٹ نمبرز ہیں، میں کانسیپچولی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ریالٹی میں ثابت کر کے دکھائیں کہ انفینٹ ریگریس آف کازز پاسبل ہیں یا نہیں۔ اگر پاسبل ہیں تو ہم مان لیں گے، مثال دے دیں، اور پاسبل نہیں ہے تو ایک ہی آپشن بچتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیسیسری بینگ، ایسی نیسیسری بینگ جو انڈیپینڈنٹ ہے، چونکہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوئی تو وہ نیسیسری نہیں رہے گی، ایسی انڈیپینڈنٹ بینگ جو اٹرنل ہے، اگر وہ اٹرنل نہیں ہوگی، اس کی بگننگ ہوگی تو وہ خود کنٹینجنٹ ہے، ایسی بینگ جو پاورفل ہے کیونکہ کنٹینجنٹ کو ایکچوالائز کرنے کے لیے پاور چاہیے، ایسی بینگ جو انٹیلیجنٹ ہے اور نالجبل ہے کیونکہ یہ یونیورس اسپیسیفک فارم اور اسپیسیفک لاز آف نیچر کے تحت پریسائزلی چل رہا ہے۔ تھینک یو۔ تھینک یو مفتی صاحب۔ میں ان دلیلوں کے بعد جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا، آپ بیٹھ کے بولنا چاہیں گے یا باہر؟ جی پہلے تو میں مفتی صاحب کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ میری نالج سائنس کے بارے میں بڑی معمولی ہے، تو آپ فکر نہ کریں اس کی، لیکن کچھ کامن سینس ہے مجھ میں۔ دیکھیے، یہ خدا کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ صدیوں سے رہا ہے۔ یہ کچھ ریلیجن 3000 سال پرانے ہوں گے، 4000 سال پرانے ہوں گے، لیکن انسان کوئی 10,000 12,000 سال سے ایگزسٹ کرتا ہے ہومو سیپین کی شکل میں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ مذہب رہے۔ یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے۔ یہ مذہب ایجپشینز کے تھے جنہوں نے پیرامڈز بنائے تھے، یہ رومنز کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی کی لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے۔ تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا۔ کرسچینٹی آنے سے پہلے یورپ میں ایک مذہب تھا، جرمینک ریلیجن، اس کا ایک خدا تھا، اس کی ایک بیوی تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی۔ پھر جرمنی میں جب یورپ میں کرسچینٹی آئی تو وہ خدا، اس کی بیوی اور پورے خاندان چلا گیا۔ تو ہم نے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو خدا جو ہیں وہ زیادہ تر فانی ہیں، وہ ہمیشہ رہے نہیں، اور وہ جو لوگ انہیں مانتے تھے ان کو آپ کہیں وہ تو جاہل تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے وقت میں بڑے قابل لوگ تھے اور اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، فلاسفرز تھے، سائنٹسٹ تھے، لیکن ان کا مذہب کہاں گیا، ان کے خدا کہاں گئے؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا، ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ۔ یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہ تو بہت ہی احمقانہ بات ہوگی کہ کوئی آدمی کہے صاحب اگر خدا ہے تو مجھے دکھائیے، یہ تو جاہلانہ بات ہوئی۔ میں نے تو نارتھ پول نہیں دیکھا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ نارتھ پول ہے۔ میں کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ دنیا راؤنڈ ہے تو اس کا کوئی ٹاپ ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو وہاں گئے بھی ہیں، کامن سینس کہتا ہے کہ ایسا ہوگا، ثبوت ہے، گواہ ہے، ریزن ہے۔ تو یہ میرا فیتھ نہیں ہے۔ تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے۔ فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو۔ یہ ہے فیتھ، ورنہ بلیف ہوتا۔
اگر اس میں کچھ بھی ثبوت ہوتے، گواہ ہوتے، تو پھر اسے آپ بلیف کہتے ہیں. جیسے میرا بلیف ہے کہ نارتھ پول ہے، میرا فیتھ تھوڑی ہے. فیتھ ان تمام شرطوں کو رد کرتا ہے. تو پھر اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ اگر میں ایک بات ایسی مانوں جس کی نہ کوئی لاجک ہے، نہ کوئی ریشنل ہے، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور میں اسے مانوں، تو یہ اسٹوپیڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے، تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ بھائی وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو آپ بات کریں گے، آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے، اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں، کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی؟ کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا، آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی، ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے، ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب آئلینڈ ہیں، خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی؟ کیا میں پلانٹ پیدا ہوا تھا؟ آئی واز پلانٹ ٹو بی بورن، یا ایک لکی اسپرم تھا جو کسی ایگ سے چپک گیا؟ میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور، انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں، اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کر لیں، یہ کیا ہے؟ تمام سچ، تمام نیکی، تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ یا تو آپ کیوس کر دیں گے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا آپ کسی کو مار دیں گے، یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ، بے ایمانی، رشوت خوری، یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا، جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو، اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے، تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں، اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے، کوئی سا بھی نہیں، وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا. دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے
وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے. اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے. تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے, اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر کی ہے جو 2 پیگ ناپ کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں, میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے جو بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے, آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے, الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے, جیسے کینسر بڑھتا ہے, جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں, ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا, نہ کہتا ہوگا, مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات, لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی, اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا, لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے, وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا, لو بس بات ختم ہو گئی. اچھا, مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. جی, میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وی انجوائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے ریسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا, غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف, یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجئے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈفرنس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں.
اور बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं. आगे इन्होंने कहा कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है. हम डिसाइड करते हैं कि मोरालिटी क्या होती है, इंसाफ क्या होता है. हम डिसाइड करते हैं, जैसे ड्राइविंग सीट में ट्रैफिक वाला, ये तो किसी खुदा ने नहीं कहा, ये है, इसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस. ये एक लॉजिकल फेलेसी है. आपने जो है मिसाल दी ड्राइविंग की और ट्रैफिक की, ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है. आप सब्जेक्टिव मोरालिटी को मिसाल बनाकर ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के ऊपर नहीं थोप सकते. इंसाफ की ऑब्जेक्टिव मोरालिटी. अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है, तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे. क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात है, इरैशनल बात है. इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली हैं. सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है, उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं. लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है. अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो वो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है. यही मामला मजहब के साथ है. 2 पैक आप पी लें, बढ़ेगा. तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म का लेंगे ना, तो वो बढ़ बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा. थैंक यू. फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं. आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज. मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है. तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है. एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है. ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं. जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं. ये फूल इंसानों ने बनाए हैं. जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं. डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए. नेचुरल फ्लावर नहीं. किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे. ये सब बनाए हुए इंसान ने. बहुत से काम इंसान ने किए. बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बहक जाओगे तुम. आप क्यों रोकते हैं? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख क्या है. इंसानी तारीख यह है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं. एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है. ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी. लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता है. और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए. भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहां से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी. तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है? एक कदम पहले रुक जाइए. ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है. और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा. इनको सब इल्म है. इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता. किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है. लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है. जिसको सब पता है वो गड़बड़ है. हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करें, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें. हम उसे पता लगाने की कोशिश करें. जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं,
یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس نے ریلیجن اینڈ سائنس کہ کب سے ریلیجن جو ہے سائنس کے اگینسٹ ہے, اور حد تو یہ ہے کہ بھاپ کے انجن کے خلاف تھے, اسٹیم انجن کے بھی خلاف تھے, اور فتوے ہوئے ان پہ, ویٹیکن نے دیے. تو یہ ہمیشہ ابھی جیسے ہی یہ رائٹ ونگر آتے ہیں امریکہ میں پاور میں, تو وہ جو اپنا یہ کیا بولتے ہیں اسے, سیڈ کیا بیٹے, سیڈ کیا جو, ہاں نہیں سیڈ جو ہوتے ہیں جس پہ جی نہیں بھائی, وہ جو ہیومن باڈی کے اس پہ ریسرچ بند ہو جاتی ہے, ریپبلکن نہیں کرنے دیتے. ارے بھائی اتنا ڈر کیا ہے تمہیں؟ ایک زمانے میں بہت ناراض تھے یہ سارے مذہبی لوگ کہ یہ انسان تو انسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو کیا تکلیف بھائی, بنا لے تو بنا لینے دو, یہ خوف کیا ہے؟ اور یہ سب آج جو آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے, یہ کیسے ہوا؟ مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے. جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا تو میں میتھمیٹکس میں بہت ویک تھا, تو ایک ٹیچر رکھ دیا گیا, اس نے 1 2 3 4 5 6 7 کو سکھا دیا مجھے. وہ دن میں بھول نہیں سکتا ہوں مفتی صاحب, جس دن اس نے یہ بتایا کہ 1/2 کیا ہوتا ہے اور 3/4 کیا ہوتا ہے. مجھے ایسا لگا کہ میرا سر بیچ سے پھٹ جائے گا. یہ آدمی کہہ رہا کہ دیوار کے اندر جاؤ واک کرتے ہوئے. آج ہنستا ہوں میں اس بات پہ. تو آج جو باتیں آپ کے ذہن سے بالکل پرے ہیں اور آپ حیران ہوتے انہیں دیکھ کے, ایک وقت آئے گا کہ معمولی لگیں گے. اور ہوا ہے, آپ کی انسانی تاریخ ہی ہے. اتنی جلدی سارے فیصلے آپ مت کر لیجیے, تھوڑا یہ ہیوملٹی رکھیے کہ بھئی یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ کہنے میں کیا آ رہا ہے؟ یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی جو سمجھا جاتا ہے. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس پر آپ سے سوچیے. وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ کیسی بات ہے, یہ بڑا آسان ہے. جو بات ہمیں آج دھیرے دھیرے پتہ چلی ہے, برسوں 2000 اور 2500 سال پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ کیا تھا, آپ مان گئے, اور تب سے وہی مان رہے ہیں جو 2500 سال پہلے کہا گیا تھا. سب کچھ بدل گیا ہے, سالو ہو رہی ہیں چیزیں. ابھی سائنس بالکل دعویٰ نہیں کرتی, یا کوئی فلاسفر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمیں سب معلوم, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کم معلوم. تو ہم اپنی جہالت سے لڑیں, اس کی پرستش نہ کریں. جی ٹائم, تھینک یو سو مچ. میں ترکوں کی شرنکھلا میں راؤنڈ 2 کے لیے مفتی صاحب کو آمنترت کر رہا ہوں. آپ کے پاس ایک بار پھر سے 7 منٹ کا وقت ہے. شکریہ. جناب جاوید اختر صاحب کئی مرتبہ دہرا رہے ہیں کہ فیتھ کا مطلب بتائیے, فیتھ کا مطلب بتائیے. میں نے بتا دیا, فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. اور آج ہم فیتھ پہ بات نہیں کر رہے, ہم ٹروتھ اور ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا ڈز گاڈ ایگزسٹ, یہ ٹروتھ یعنی گاڈ ہے یا نہیں ہے, اس میں سے دونوں ٹروتھ کیا ہے. اب آپ اسے فیتھ کہہ لیں, بلیف کہہ لیں, ناٹ مائی بزنس. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی سوال کرنے سے مذہب روکتا ہے. میں کہتا ہوں جو روکتا ہے وہ روکتا ہوگا, میں نہیں روکتا. بلکہ سوال کریں, سوال کرنا چاہیے. سوال کر کر کے تو ہم آگے بڑھتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, اور اسی لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں. لیکن سوال صرف خدا سے نہیں ہوگا, آپ سے بھی ہوگا. سوال ایتھیزم سے بھی ہوگا. سوال صرف مذہب سے نہیں ہوگا, سب سے ہوگا.
اور آج میں سوال کروں گا اور امید ہے کہ آپ جواب دیں گے. ابھی تک آپ نے ویسے کانٹینجنسی آرگومنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. چلیں, آپ نے کہا یونیورس کے بارے میں اٹرنل کیوں نہیں بول دیتے. یہ چونکہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یونیورس اٹرنل ہو. یونیورس ایک کانٹینجنٹ چیز ہے جو ٹائم اینڈ اسپیس کے پابند ہے, ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہے. جو ٹائم اینڈ اسپیس سے باؤنڈ ہوگا وہ کانٹینجنٹ ہوگا, جو کانٹینجنٹ ہوگا وہ اس کی بگننگ ہوئی ہوگی, جس کی بگننگ ہوئی ہوگی وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا. یہ تو کامن سی بات ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں, اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائے سائیکل کیسے بناتے ہیں, یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائناسور کب تھا. وہ تو موریلٹی سکھانے آیا ہے, گاڈ کے بارے میں بتانے آیا, نان فزیکل ریالٹی کی حقیقت کو سکھانے کے لیے آیا. ریلیجن سائنس کو روکتا ہے؟ نہیں روکتا. اگر روکتا ہے تو غلط کرتا ہے. ریلیجن سائنٹزم کو روکتا ہے, جس میں ہمارے جاوید صاحب مبتلا ہیں. سائنس اور سائنٹزم میں فرق ہے. سائنٹزم یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ نالج کو حاصل کرنے کا واحد سورس آف نالج ہے. یہ ہے سائنٹزم. ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سائنس کو تو ترقی کرتے ہیں, بھائی آپ ہماری پوری تاریخ کر لیں, پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا, ویٹیکن نے فتویٰ دیا. ویٹیکن کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں کانٹراڈکٹری الفاظ ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو کلیئرلی کہہ دینا کہ نہیں معلوم ہے, اس میں کیا حرج ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں معلوم, لیکن کلیم کیوں کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. آپ کہہ دیں نہیں معلوم ہے, ہو سکتا ہے ہو سکتا نہ ہو, لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں. دا مومنٹ یو سے گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, دس از اے کلیم, اینڈ ناؤ دا برڈن آف پروف از اپون یو ٹو, جیسے ہمارے اوپر ہے. اور کیوں ہے میں بتاتا ہوں, کیوں ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں. فلسافیکلی جو کلیم ہوتا ہے نا, صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے پازیٹیو کلیم کرے اور نیگیٹو کلیم کرے تو برڈن آف پروف نہیں ہے. آپ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ فلاں اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے, میں نے ایک نالج کا کلیم کیا. یا تو میں کہوں مجھے نہیں پتا, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, دس از ناٹ اے کلیم. لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں کوئی نہیں ہے, یا میں کہہ رہا ہوں وہاں کوئی ہے, دونوں کلیم ہے اور دونوں کے اوپر برڈن آف پروف ہے. ہمارے اوپر بھی برڈن آف پروف ہے. میں نے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیا, اسے توڑ کر دکھائیے. آخری چیز, انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت, چلیں بہرحال میں جواب دے دیتا ہوں. آپ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں ایسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا. ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد, پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, سوال ہی لاجیکل ہے. یہ فلسفی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا. ٹائم کے بننے سے پہلے کا تعلق ٹائم سے, ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے خدا کے تعلق سے. دوسری چیز, آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا, سائنس نے کر دیا. سمپلس کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹ ہی ہوگا, اب چاہے وہ فورس ہو, میٹر ہو یا انرجی ہو. لہذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں, اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ, تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا. جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں, کس پوائنٹ کو, what? Oh no, after that, just now. ہاں, جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا. گاڈ آف گیپ, سوری, یا اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں, صحیح جگہ پہ. اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے.
تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتا چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹینٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. ہاں. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی یہ کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے یا میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے ایک بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس, برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا, اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے, کہاں کہاں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی, ریپریشن, عورتوں کے حقوق کی پامالی, ظلم, ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں, اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں. اس کے استعمال سے تو فائدہ نہیں ہوا کسی کو. جو سارے کے سارے خراب ملک ہیں, خراب سماج ہے, وہ سارے ظلم خدا کے نام پہ کرتے ہیں. وہ غلط کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں, مجھے کیا لینا دینا اس سے. استعمال سے معلوم ہوتا نا. ایک وسکی کی بوتل کبھی شاید دیکھی ہو آپ نے, لال رنگ کی ہوتی ہے, اس پہ روشنی اور چھپڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے. کیا بگاڑ رہی ہے کسی کا؟ اس کا استعمال غلط ہے, اس لیے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں. اس کا استعمال غلط ہے. اس تصور کا استعمال ہی غلط ہے اور ہمیشہ سے غلط ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے, انسانی تاریخ دیکھ لیجیے, آج دیکھ لیجیے, ہندوستان دیکھیے, دنیا دیکھ لیجیے, کیا ہو رہا ہے. اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں. فیتھ والے لوگ کیا فیئر ہیں, جسٹ ہیں, جو اپنے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں, وہ کس طرح کے لوگ ہیں. وہ لوگوں کو انصاف دیتے ہیں, وہ بہتر انسان بنے. تو اس دوا کا فائدہ کیا ہے؟ چلو بہت فائدہ ہو رہا تو میں استعمال کر لوں گا. مجھے تو اس دوا کا کوئی فائدہ دکھتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا. میں ایک اور بات بتاؤں, اگر کوئی آدمی مذہبی ہے اور اچھا آدمی ہے تو میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا خیال ہے مذہبی آدمی کا اچھا ہونا مجھ سے اچھا ہونے سے زیادہ مشکل ہے.
بھائی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. آپ اتنا بھاگ سکتے ہیں اتنا نہیں بھاگ سکتے, اتنا وزن اٹھا سکتے اتنا نہیں اٹھا سکتے, اتنا دور دیکھ سکتے اتنا دور نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح کامن سینس کہتا ہے کہ آپ میں نیکی کا بھی ایک کوٹا ہوگا. اب آپ اگر صبح جاتے ہیں اپنی عبادت گاہ اور عبادت کرتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں تو آپ تو یہی محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا, آپ کی نیکی کا ایک بہت بڑا کوٹا خرچ ہو گیا جس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں. میں تو نہیں جاتا ہوں تو مجھے تو کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا, کسی بیوہ کی مدد کرنی پڑے گی. میں اپنا کوٹا کیسے کنزیوم کروں؟ آپ اپنا کوٹا سارے مذہبی لوگ انتہائی یوزلیس کاموں میں یوز کرتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر آپ میں بچی ہے تھوڑی سی شرافت تو بھائی واہ کیا بات ہے. ایک تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ دونوں ہی ودوان سمے کو مانتے ہیں اور بہت سمے سے اپنی دلیلیں اور بعض دفعہ سمے سے پہلے اپنی تقریریں پوری کر کے اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں. یہ اس آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 پورا ہوا. اب ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہوگا. نہیں, آپ کا آرگیومنٹ ہو گیا سر. ہمارے یہاں اسکول کے سلیبس میں پنچ پرمیشور کہانی پڑھائی جاتی ہے پریم چند جی کی لکھی ہوئی. آپ نشچنت رہیے, آپ کے کوئی راؤنڈ میں مس نہیں ہونے دوں گا. ریبٹل کا راؤنڈ 2 مفتی شمائل ندوی صاحب. اصل میں جو حقیقی پرابلم ہے, اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کے پاس کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کائنات سے پہلے خدا تو تھا تب بھی تو ٹائم ہوگا. یہ ٹائم کائنات کا حصہ ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں نیسیسری بینگ کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے چونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے. جب اس نے ٹائم کو کریٹ کیا تو وہ خود ٹائم پہ کیسے ہوگا؟ اس نے جب اسپیس کو کریٹ کیا تو خود اسپیس میں کیسے ہوگا؟ اگر وہ ٹائم اینڈ اسپیس کو پہلے سے ہی اس کا پابند ہے تو پھر کس چیز کو اس نے کریٹ کیا؟ لہٰذا یہ سوال غلط ہے کہ خدا تھا تو ٹائم ہوگا. بالکل نہیں. ٹائم کے پابند ہم خدا نہیں ہے. ہم فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے. دوسری چیز انہوں نے مثال دی کہ چائے کی کیتلی ہوا میں گھوم رہی ہوگی اور پتہ نہیں شاید وہ برٹن رسل کا انہوں نے حوالہ دیا. بہرحال یہی پرابلم ہے. پرابلم یہی ہے کہ ہم چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. یہ جو آپ نے مثال دی یہ امیجینیشن ہے اور میں جو ثابت کر رہا ہوں وہ لاجیکل نیسیسٹی ہے. آپ امیجن کرنے آئے تو کچھ بھی کریں, جوپیٹر میں پنک ایلیفنٹ ہوگا, یونیکارن ہوگا, کریں. اس سے کائنات پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ لاجیکل نیسیسٹی ثابت نہیں کر سکتے. میں تو اس پرائم کاز کی بات کر رہا ہوں, اس نیسیسری بینگ کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر اس کائنات کا ایگزسٹنس ممکن نہیں ہے. دوسری چیز, مذہب کو سائنس چیلنج کرتی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. میں اس پہ بات کروں گا تو پھر میرا وقت چلا جائے گا. مذہب کے اوپر چونکہ ہماری ڈسکشن نہیں ہے. سائنس کو مذہب اور بالخصوص میں اور ہمارا ورلڈ ویو کم از کم سائنس کو پیچھے نہیں کرتا ہے, سائنٹزم کی مذمت کرتا ہے. اس کی وضاحت میں نے پہلے کر دی. دوسری چیز انہوں نے کہا ورلڈ کا نقشہ لیجئے, ورلڈ میپ لیجئے, 2 الگ الگ جگہ کی. حضرت میں نے یہ ہوم ورک کیا تھا اور میں نے مڈل ایسٹ کا ایک نقشہ لیا اور یورپ کا ایک نقشہ لیا. یہ مذہبی علاقہ اور یہ لبرل اور ایتھیسٹ علاقہ. مجھے پتا چلا کہ سب سے زیادہ ریپ کیسز جو ہیں وہاں پر ہیں. مجھے یہ پتا چلا یو این کی رپورٹ کے مطابق, میں یہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آ رہا, کہ جو ورکنگ ویمن ہے یورپین کنٹریز میں اس میں 81% وومن سیکشول ہراسمنٹ کا ورک میں شمار ہو رہی ہے. یہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو رہا ہے, وہ مذہبی لوگ ہیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا کہ مذہبی آدمی کا اچھا ہونا ہمارے اچھے ہونے سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کے علاوہ آپ کے پاس اچھے اور برے کا کوئی اسٹینڈرڈ ہے. میں چاہوں گا کہ کنورسیشنل اسٹائل والی ڈسکشن اور سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ریبٹل کا راؤنڈ 2 ہے. آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن شروع کریں گے. آپ چاہیں تو جو انہوں نے سوال پوچھے ان کے جواب آپ ریبٹل میں بھی دے سکتے ہیں. جی جی دیکھیے, پہلے تو یہ بات کہ یہ مثال غلط نہیں ہے, غلط ہے. انہوں نے پہلے ہی ہم کو ڈسارم کر دیا. پہلے عقل سے معاملہ سالو نہیں ہو سکتا, لاجک سے آپ پہنچ نہیں سکتے. یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے. میٹا فزیکل عجیب سا لفظ ہے, ٹھیک سے کسی کو معنی نہیں معلوم اس کے, تو ایسا لگتا ہے کچھ بڑی چیز ہے.
अरे भाई क्या होता है मेटाफिजिकल, बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव किए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते साहब ये मेटाफिजिकल है, तो फिर हम आप बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस जबान में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर वो रहेगा। अब मैं ये देखता हूं, आपने कहा ना कि वहां रेप ज्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि ये दुनिया जिस पे वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास इलाज नहीं। ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे। इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे। और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को न मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो करे। मुझे तो दुनिया में इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, इस बहस के 2 राउंड और 2 रिबटल पूरे हो चुके हैं। अब सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल राउंड शुरू हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब इन विद्वानों की सज्जनता की एक परख भी होगी, और वक्त हमने 16 मिनट का तय किया है। पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले बोले भी आपके आप माइक ले लीजिएगा हाथ में, नीचे से जी। मैं बोलता हूँ, ये दाएं हटा सकते हैं क्या हम थोड़ा क्विकली? दाएं पीछे कर दीजिए बस थोड़ा सा, है, ताकि ये जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं इसे हटा ही दीजिए, अब हम वहां तो जाने वाले नहीं। आराम से आराम से दोनों तरफ से हटा दीजिए। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहां से सवाल लूंगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट हैं, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो
سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں اتنی دیر سے کانٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا، یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا حضرت، آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسیسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے، آپ یہ بتائیں. دیکھیے آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں، ایک تو میں کانٹینجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں، اور اس وقت بھی جو آپ نے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے وہ ذرا تھوڑے سے مجھے ڈیفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ لگے، تو آپ ذرا سمپل زبان میں سوال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں. جی. یونیورس کی ہر چیز کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈنٹ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے، یعنی کاز پر کاز، کاز پر کاز، کاز پر کاز، اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا؟ چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں. لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے، متفق علیہ اگریڈ اپون. اس پہ ہم نے ایگری کیا تھا کہ مشکل شبد آئے گا تو ارتھ بتانا پڑے گا. تو انفینٹ ریگریس تو پاسبل نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو رکنا پڑے گا ایسے نیسیسری بینگ پر. نہیں، کوئی ضرورت نہیں رکنے کی. کس نے کہا آپ رکنا پڑے گا؟ آپ رکتے ہیں خدا پہ، آپ نہیں رکتے. آپ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے، جب اس وقت سے جب وقت نہیں تھا. آپ کہاں رکتے ہیں کہ اب ہوا تھا وہ؟ آپ نہیں کہتے. ہم کیوں نہیں مان سکتے کہ یونیورس جو ہے اور بلکہ ملٹی ورسز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ بنتی ہے، بگڑتی ہے. ایک ہمارے یہاں ایک چیز ہے بلیک ہول، وہ سمیٹ لیتا ہے واپس، پھر بلاسٹ ہوتا ہے، پھر پھیل جاتا ہے. اور اس میں ہماری تو خیر کوئی اوقات ہی نہیں ہے انسان کی. ایک چھوٹے سے ذرے پہ ہم 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں، جو کروڑا اربوں سال کی کائنات اس میں، اور پیدا بھی نہایت ہی بےہودہ وجہ سے ہوئے تھے. تو اس میں یہ سوچنا کہ اس کی وجوہات اور یہ کیوں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیا معلوم؟ آپ سوچئے کہ یہ جو پھیل رہی ہے کائنات، یہ کہاں پھیل رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اور یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ ارے بنا لی تھی تم نے، رکو بھیا کافی ہے. یہ پھیل کیوں رہی ہے؟ اور کون سی کائنات جسے میں دوربین سے دیکھتا ہوں تو 2 بلین لائٹ ایئر پہ ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. 2 بلین ایئر یعنی اگر میں 80,000 مائلز پر سیکنڈ سے چلوں تو 20 کروڑ سال میں وہاں پہنچ جاؤں گا. اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دنیا، یہ کائنات تو انسان اشرف المخلوقات کے لیے بنائی گئی نا. تو یہ سب یہ ٹرم سمجھ میں نہیں آیا. اس میں کوئی خاص سمجھنے والی بات تھی بھی نہیں. یہ جو الٹیمیٹ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ انسان کے لیے بنائی گئی. اچھا، یہ سب انسان کے لیے. کیوں صاحب؟ صحیح ہے نا؟ بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کے پیچھے ریزن آپ کو نہیں پتا تو ریزن نہیں ہے. اسے کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بالکل صحیح کہا تھا اس نے، برٹن رسل نے. آپ نے اسے مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیوں کہوں کہ یہ غلط ہے دعویٰ؟ آپ پروف کیجئے. میرے پہ ذمہ داری ہی نہیں ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے. آپ پروف کیجئے کہ یہ صحیح ہے. آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کا جواب ہی نہیں دے سوال رہے ہیں. پوچھنا چاہیں گے؟ آپ سوال پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ کیونکہ یہ کراس ایگزامینیشن کا دور ہے. آپ جیسے پہلے بول رہے تھے فیتھ کو لے کے کچھ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خدا نے جو بھی ریولیوشنز کیے ہیں، ایک مذہب کے نہیں بہت سے مذہبوں میں کیے ہیں، الگ الگ ریولیوشن ہیں. کہیں کچھ ایک باتیں ہیں، کانٹرڈکشن بھی ہے آپس میں. کہیں کچھ آپ کر سکتے ہیں، کہیں کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ سب کی کوڈ آف مورل ایک ہے. تو یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ٹی وی کور کر لی کروڑوں لوگ. اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی، میں گاڈ ہوں، تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے، قصہ ختم ہوتا. یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ. یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی؟ اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے ہے. آپ کہیں گے میں مان لوں گا. اچھا، دویم وہ قادر المطلق، یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ، جو چاہے کر سکتا ہے. آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے، آپ کے پڑوسی
आपका मुकदमा हरवा सकता है, आपको जिता सकता है, सब काम करता है। थोड़ा सा माइक क्लोज जी। वो इस दुनिया को चला कैसे रहा है, ये दुनिया कैसे चल रही है, आपको इस पे हैरत नहीं होती? या कयामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा जिसकी धज्जियां उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब? अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ दीजिए। मैं वही इसीलिए आप ही तरफ। सबसे पहले आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा क्योंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये क्योंकि अभी हमारा से topic- राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2 जी। चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? कॉन्टिंजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी जरूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है, ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूं। दूसरी चीज आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए, सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए, ये इजाजत आपको है नहीं, मुझे है। जी आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर आप जो समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है, हमसे ज्यादा नॉलेज और हमसे ज्यादा विजडम है। बताएं सर। नहीं, डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है, एक तो मैं उसकी बात सुनूंगा। दोयम ये नहीं, कुछ जवाब तो ये भी नहीं है सर प्लीज, आ जाइए, अगर चलिए। सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो हाँ। फिर मतलब नहीं सिविलाइज्ड बहस का। मतलब आप ये कहें कि चूंकि आप डॉक्टर पे बिलीव करते हैं इसलिए खुदा पे बिलीव किए, क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए। आर्ग्यूमेंट है, इस पे आपको एतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूं कि एक ओमनीपोटेंट, उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए थी मसलहत। उसकी मसलहत नहीं, यही मसलहत तो क्या समझना है। मतलब एक्सपीडियंसी। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट 2 फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे। अभी और सुन लें, अभी और बाकी है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत है। आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं। बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और
इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है? जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है। लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने मतलब बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं? मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, हाँ। लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन ले, अब सुन ले। गलत इस्तेमाल होता है। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, रेप कैसे गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी। तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या अल्लाह ने खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का। निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं। एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने यह तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं।
اور وہ ایسے چلتی ہے زندگی. اس میں اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو تباہی ہوگی, نقصان ہوگا, بربادیاں آئیں گی. اور اگر اس میں آپ گھر لے لیجیے نا, ایک ہسبینڈ ہے, ایک وائف ہے, بچے ہیں, والدہ بھی ہیں, 2 بہنیں بھی ہیں, ایک بھائی بھی ہے. اب اس میں کوئی نظام آپ کو چاہیے ساتھ میں رہنے کا, اور ایک دوسرے پہ بھروسہ رہے, ایک دوسرے کے بھائی خواہ ہوں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایسی زندگی. سر آپ کی بات آ گئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ارے بھائی بالکل. میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوزنگ. ہاں اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی, سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کراس کوشچن کا راؤنڈ یہاں پر سماپت ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس طرح سے فریگمنٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو مرکری اوپر جا رہا ہے نیچے جواب دے دوں. جی, پلانٹ کی زیادہ تر میجورٹی کچھ دوسرے مذہبوں کے خدا کو مانتی ہے. آپ انہیں کیوں نہیں, آپ تو میجورٹی کی بات کر رہے اچھا ہیں. یہ کلوزنگ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایول اور گڈ کو ڈیسائیڈ میجورٹی کرے گی, میجورٹی جو کر دے وہ صحیح ہو جائے گا. اس کو جیسا آپ ہی لوگوں نے طے کیا ہے اسی فارمیٹ کو فالو کر لیتے ہیں. بھائی میں نے تو بھلے لوگوں پہ اعتبار کیا اور تب ماڈریشن طے کیا. جی, آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, اس کے بعد ہم آڈینس سے کوشچن آنسر لیں گے جاوید صاحب کی کلوزنگ آرگیومنٹ کے بعد. اوکے, بہت شکریہ. جی, ہمارا جو ٹاپک ہے ڈز گاڈ ایگزسٹ, میں اس پہ اتنے اکیڈمک تیاری کر کے آیا تھا, مجھے تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کئی سارے میں آرگیومنٹس دوں گا, لیکن وقت کی بھی قلت اور جاوید صاحب بار بار ادھر ادھر چلے جا رہے تھے تو اس کو بھی تھوڑا انٹرٹین کرنا پڑ گیا. ڈز گاڈ ایگزسٹ پہ میں ایک ہی آرگیومنٹ دے پایا, آرگیومنٹس بہت ہیں اور ڈیفینیٹو آرگیومنٹس ہیں, اور میرے آرگیومنٹ کو کسی ایک راؤنڈ میں بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا اور ریفیوٹ نہیں کیا, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, ایک راؤنڈ میں بھی نہیں, اور نہ ہی ابھی آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ آئے نہیں, گا. وہ بتا دینا. آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی. سر ارے میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کنٹینجنسی کا مطلب اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو, آپس میں اور کتنے آسانی سے سمجھاؤں میں, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ اپنی آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی اردو میں بول سکتے ہیں. ہاں, آپ اپنی بات پوری کر لیں جی, آخری 4 منٹ. دوسری چیز, جسٹ اے منٹ پلیز میم, کین آئی ٹاک. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک تو اس کا جواب نہیں دیا, دوسرا آپ نے گاڈ کے نہ ہونے پر کوئی ڈیفینیٹو آرگیومنٹ نہیں دیا, صرف مذہب پہ بات کر رہے ہیں آپ. مذہب تو آج ہمارا ٹاپک ہی نہیں تھا, آج تو ہمارا ٹاپک ہو آپ مذہب سے لے کر آئی ایس تک چلے گئے. بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, وی کنڈیم دیم, اور اس کا گاڈ سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے, کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی نے کسی کا ریپ کیا, اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ کے پاس کوئی بھی ریشنل اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف موریلٹی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی, وہ صحیح ہوگا. میں نے کہا ہٹلر کو پھر آپ صحیح کہیں گے, نہیں, پلانٹ کی سوسائٹی کی میجورٹی طے کرے گی, تو پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو مانتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ریلیجیس ہے. تو یعنی آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے آبجیکٹو موریلٹی کا. آبجیکٹو موریلٹی کا اگر کوئی فاؤنڈیشن ہے تو وہ صرف گاڈ ہے, گاڈ ہے, گاڈ ہے. تھینک یو. جی, یہ مفتی شمائل ندوی صاحب کا کلوزنگ آرگیومنٹ تھا. اب ہمارے پاس جی یہ بڑا اچھا ہے کہ دونوں لوگوں کو ماڈریٹر سے شکایت بھی اور بول رہے بھائی ہماری شاباشی بھی تو کرتے چلو. اب میری بات جی, آپ کے پاس جاوید اختر صاحب 5 منٹ کا وقت ہے, یہ آپ کا کلوزنگ آرگیومنٹ ہے, ٹائم ریسیٹ کر دیں. جی دیکھیے, بہت ساری باتیں ہیں. گاڈ کا ڈیفینیشن دنیا کے کسی بھی ریلیجن میں ہے کہ وہ اومنیپوٹنٹ ہے, وہ اومنی پریزنٹ ہے, ہی از جسٹ, ہی از کائنڈ, ہی لوز یو اینڈ سو آن. میں جب دنیا دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ایسا سپریم پاور یہاں دکھائی نہیں دیتی ہے جو انسان کی بہبودی کے لیے کچھ کر رہی ہو, کمزور کو بچا رہی ہو, مدد کر رہی ہو, ظالم کو پیچھے ہٹا رہی ہو. میں نہیں دیکھا, تاریخ میں نہیں. ایک تو اگر ہے اور یہ دیکھ رہا ہے تماشا تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. دوم یہ کہ یہ جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جس کی کنٹینجنسی ہے, میں دیکھیے وہ لفظ استعمال کیا میں, تو یہ کیسے ہو سکتی ہے بھائی, اور فوراً آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا تو اس سے 10,000 گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوگا,
उस पर आपके होने पे कोई इतराज नहीं है। उसे वो टाइमलेस है, वो पहले से था, टाइम तो बहुत बाद में आया, ये सब आप मानने को तैयार है, जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई रीजन नहीं है। आपकी तारीफ क्या है मजहबों की, बिलीफ की, जो खुदाओं का बिलीफ है, ये कॉन्स्टेंटली गलत साबित होता रहा है। मतलब आप कहें कि अरिस्टोटल के ज़माने में तो सब जाहिल थे, वो भी इतने ही यकीन से खुदा पे यकीन रखते थे, जो अब नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो सर अरे इनको मदद की जरूरत नहीं भाई, ये सेल्फ सफिशिएंट आदमी है, आप क्यों इनकी मदद कर रहे हैं? सर प्लीज। तो ये जो है तमाम बातें अपनी जगह हैं, ये एक पैकेज है। आप अकेले, कोई आदमी ऐसा नहीं जो सिर्फ गॉड को मानता हो, उसके साथ बहुत पैराफर्नेलिया आता है, अलग अलग पैराफर्नेलियाज आते हैं। दे हैव ऑलवेज क्रिएटेड chaos इन द सोसाइटी। मैं तो आपको सीधा ऑफर देता हूँ कि दुनिया में 10 इम्पॉर्टेंट बिलीव्स है, आप एक मानते हैं, 9 नहीं मानते, 9 में आप एथियस्ट हैं, 9 को आप बिल्कुल रीजनेबली मेरी तरह देखते हैं। तो 90 मजहबी आदमी भी 90% एथियस्ट है, वो दूसरे खुदा नहीं मानता, एक खुदा मानता है अपना वाला, बाकियों को कहता है गलत है। अगर आप मानना ही बंद कर दे तो आपका 10% चांस है कि आप सही हैं और 90% चांस है कि आप गलत हैं। मेरा मशवरा है, आप मानना छोड़ दिए तो 50% चांस होगा कि आप सही हैं और 50% चांस होगा, 40% आप गेन करेंगे बाय बिकमिंग एथियस्ट। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल, ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब इस बातचीत का आखिरी राउंड शुरू होगा, डज गॉड एग्जिस्ट की ये बहस मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच। आप लोग अपने अपने हाथ ऊपर करेंगे, मैं यहाँ से तय करूँगा। और माइक हमारे पास है क्या? एक ही माइक है ऑडियंस के लिए? 2 माइक है, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जी सबसे पहले हमारी सहयोगी है मारिया शकील जी, पूछिए सवाल। थोड़ा सा रुकेंगे ताकि कैमरे का फ्रेम आप पर आ जाए, आपकी तो प्रैक्टिस है टीवी की। जी नदवी साहब, मैं खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर रही हूँ और ये बता रही हूँ आपको, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जावेद साहब ने उठाया, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पहला सवाल ये कि गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको, अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा? जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को जिक्र कर दिया, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए 2 वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू में, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, चूंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता? ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है चूंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। ठीक इसी तरीके से अगर एक डॉक्टर किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है, उसे तकलीफ पहुंच रही है, उसके लिमिटेड पर्सपेक्टिव के एतबार से यह गलत हो रहा है और डॉक्टर बुरा है। लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगी,
آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے, ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں قتل ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے, پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے. تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی. آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا جسٹیفیکیشن دیا. یا آپ وہ جو وہاں کے پرائم منسٹر اسرائیل کے انہیں بھیجیے, وہ بہت خوش ہوں گے. آپ جسٹیفیکیشن دے دیں نا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں, آپ بتائیں. وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استتو نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے, جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں. تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک, تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے. ارے میرے بھائی آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں, تو انسان کی بات. تو پھر جب میں انسان کی بات کر رہا تھا آپ نیچر کی بات کرنے لگ کراس گئے. ایگزامینیشن نہیں. ہاں اب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو الگ بات ہے, آپ بولیے, میں مجھے کوئی جلدی نہیں. جی نہیں, یہ کراس ایگزامینیشن. مجھے بول تو لینے دیجیے. جی بولیے. کیا بات یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی تبھی ساتھ میں رہ سکتی ہے جب وہ محبت سے, ایکتا سے, ایک دوسرے کے احترام کر کے رہے. اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے, اکیلے تو انسان رہ نہیں سکتا. وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو فاؤل کرتے ہیں. وہ فاؤل ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آیا ہے. آج یہ ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے, بہت ظالمانہ ہے, بہت جابرانہ ہے. اس کو آپ کہیں کہ یہ بچوں کو کمپنسیشن مل جائے گا یا اس کی انجیکشن ہے, انجیکشن تو ہیلتھ کے لیے دیا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں یہ انجیکشن ہے, یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, اور اس ٹیسٹ میں ان کو ایسا ریکمپنس ملے گا جو آپ کے تصور کے باہر ہے. یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. واہ, وہ نہیں لے رہا ہے, خدا نہیں اڑا رہا ہے, اسرائیل اڑا رہا ہے. جی تو اس کو کنڈم اگلا کریں. سوال لیتے ہیں. اگلا سوال لیتے ہیں پروفیسر پرشوتم اگروال. مفتی صاحب ایک نویدن آپ سے ہے کہ کم سے کم تھوڑا سا مائک کلوز ایک ریلیجیس اور فلسفیکل کر رہے میں پلیز. ایک ریلیجیس اور فلسفیکل ٹریڈیشن ہے جو برہمانڈ کو یعنی یونیورس کو ہی انتم مانتی ہے. سروم کھلو ادم برہمم, دس از چھاندوگیہ اپنشد, اینڈ اٹ کمپلیٹلی رولس آؤٹ دی ایگزسٹینس اور نیسیسٹی, آپ کے شبدوں میں نیسیسٹی آف اے کریٹر. دا کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر. تو ایک منٹ پلیز. دوسرا جو سوال آپ نے ابھی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھگوان ودوان بھی ہے, وائز, سب جاننے والا, تو اگر وزڈم میں دنیا بھر کے پاپوں اور اتیاچاروں کو برداشت کرنا شامل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں فری ول سے اس کو اپوز کرتا ہوں تو ایشور کی وزڈم اور میری فری ول میں کنٹراڈکشن ہے. Because when I am opposing whatever is happening in Gaza, then I am opposing the God's will or God's wisdom. جواب لیتے ہیں. کیونکہ تو گاڈ کی وزڈم میں, ایک منٹ سورا پلیز سر, یہ ایک جملہ, گاڈ کی وزڈم ہے کہ گاجا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, میں اس کو اپوز کر رہا ہوں تو میں گاڈ کی وزڈم کے خلاف جا رہا ہوں. ایک سوال. دوسرا یہ نہیں آپ نے 2 آلریڈی. سر آپ اور سوال کر لیں لیکن مجھے 2 جواب دیں. پہلے آپ نے یہ کہا, سنیے میری بات سنیے. اسرائیل کے گاڈ کے مطابق تمہارا ٹھیک ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا ہے, سیکھ نہیں ہو رہا ہے, میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. آپ تشریف رکھیں, میں بتا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ایک سیکنڈ گائز, ایک سیکنڈ. یہ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ سب بڑا آپس میں وچار ومرش کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ کچھ نیم بنا لیے جائیں تاکہ ایک ٹائم باؤنڈ بات چیت چلے. اور بھائی صاحب آپ بڑا ضروری کام کر رہے ہیں لیکن کیمرے کے فریم میں آ کے اس کام کو گڑبڑ کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے گرو, اب میرے کو کہیں کا غصہ کہیں نکالنا تھا, سوری. نہیں کوئی غصہ نہیں ہے. جی تو پروفیسر نے سوال پوچھے, آپ ان کے جواب دیں, اور تھوڑا یہ سب لوگ تھوڑا خیال رکھیں بھائی, سوال سنکشپت رکھیں. جی آپ نے 2 سوال کیا. سب سے پہلا یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ یونیورس خود نیسیسری بینگ ہے, کریشن اٹ سیلف از دا کریٹر. ہاؤ ارریشنل از دس کہ میں ایگزسٹ کروں گا بعد میں لیکن ابھی ایگزسٹ کر بھی رہا ہوں, یعنی ایک ہی ٹائم میں ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں. دس از ناٹ ٹرو. دوسری چیز آپ نے کہا کہ اگر اسرائیل میں, سوری معاف کیجیے گا, اسرائیل ڈزنٹ ایگزسٹ, آکیوپائڈ پیلسٹائن میں اگر آکیوپائڈ پیلسٹائن میں بچوں کو مارا جا رہا ہے فری ول کی وجہ سے اور گاڈ نہیں روک رہا, یہ کانٹراڈکشن ہے. یہ بتائیے کہ ایک ایگزام میں ایک بچہ غلط آنسر لکھ رہا ہے, سنیے, ایگزامینر چاہے تو روک سکتا ہے, کیوں نہیں روک رہا ہے؟ یہ کانٹراڈکشن ہے, یہ کانٹراڈکشن نہیں ہے. نہیں سر, یہ آپس میں, یہ کیا آپ کا سوال
माइक दीजिए. फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए. अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया. नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन. मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं. बिल्कुल करना चाहिए. के हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं. बिल्कुल नहीं, समाज हो रहा है गॉड की, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है. गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है. यही तो मसला है ना. आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा. सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं आपने समझते बोला कि रहेंगे. injection दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट सर. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं. जी मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए. हाँ तरुण, माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है. जी सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद. एक सर अपना आप नाम बता दें. आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है. बताया आपको, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है. जावेद सर आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से. एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए. ओके. जी अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते. लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं. तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो. आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है. एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है. तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से है, क्या तकलीफ है? फिर हम वजूद में नहीं आते. ठीक है. हम मौजूद नहीं. अच्छा सर क्यों नहीं हो मैं सकते? बताऊं प्लीज प्लीज. जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर की. आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा. जी माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड. इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया. ऐसे रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर. ठीक है. हाँ थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें. नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है. यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं. माइक नीचे से ऑन कर दिए नीचे. पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गजा में कत्ल किया गया, क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया. लेकिन उससे ज्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. आप बहुत ही गलत. मुझे लगा मैं गलत हो सकता हूं. बिल्कुल गलत मैं है. सवाल पूछ रहा हूं. सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा हूं. एक मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूं. एक सेकंड. देखिए अगर देखिए ऐसा एक सेकंड आप सर वेट अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए. अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं. मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है. एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब. पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं. आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है. मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए. अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी ना वो अनुशासन. आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए. मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं. आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से. और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है. मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस यह है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया. यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं. और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है. सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है
اور ریلیجن کی لاجک الگ ہے. بتائیے سر. دیکھیے 3 چیزیں ہیں. سائنس ہے، ایک ہے منطق ہے، استدلال ہے، اور ایک جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، فیتھ ہے، عقیدہ ہے. میں عقیدے کی لاجک کا قائل نہیں ہوں. مجھے آپ استدلال سے، لاجک سے، ریزن سے سمجھائیے، میں ماننے کو تیار ہوں. میرا کیا نقصان ہوگا؟ لیکن یہ کہ عقیدے پہ میں نہیں جا سکتا ہوں. عقیدے کا مطلب ہے کہ تم یہ مان لو، سوال نہ کرو. یہ نہیں. آپ ساری باتیں کر کے، بڑی سائنٹیفک باتیں کر کے ایک جگہ جا کے خدا کے حدود پہ رک جاتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں. دیٹس آل. جی یہ آگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مائک دیجیے. بھائی وہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے نا ہاں نہیں میں جی. آپ کا نام؟ عاصم افتخار. آصف جی پوچھیں. سر جاوید سر سے سوال ہے کہ آپ نے مائک تھوڑا قریب اپنے کلوزنگ اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ مذہب کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ دن نہیں جانے والا ہے. لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2011 میں ہوئی ہے، جس کے 50 اکیڈمیشنس نے اس کو انجام دیا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیتھ ان گاڈ ہے وہ ان بلٹ ہے ہیومن نیچر کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں فطرت کے اندر شامل ہے وہ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذہب کو وہ ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. تو آپ اس کے بارے میں، اس اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. وہ کون سے پروفیسر ہوں گے؟ ایسا ان کے پاس ڈیٹا ہے، انہوں نے ڈیٹا کے بیس ہوگا. ڈیٹا کیا ہو سکتا ہے؟ فیوچر کا ڈیٹا تو نہیں ہو سکتا نا ان کے پاس. پریزنٹ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے. ڈیٹا آپ نے سنا 100 سال پہلے کا بعد کا ڈیٹا؟ میں نے تو نہیں سنا آج تک. تو آج ان کی یہ رائے ہے اور ہوگی رائے. ٹھیک ہے، دنیا میں طرح طرح کی رائے ہیں لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ انسان زیادہ سے زیادہ ریزنیبل اور لاجیکل ہوتا جا رہا ہے. آج آپ دیکھیے ویسٹرن یورپ میں کیا پرسنٹیج ہے نان بلیورز کی؟ بہت ہائی. وہاں چرچ خالی پڑے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو انسان کوئی ایسی بات بہت عرصے تک نہیں مان سکے گا، چاہے غلط یا صحیح، جو اسے، اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کی لاجک کو اپیل نہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں تو آکسفورڈ کے ہوں گے، تو کیمبرج کے ہوں گے، تو مجھے کیا لینا دینا. ان کا ڈیٹا مستقبل کا نہیں ہو سکتا ہے. جی دیپک. ہاں پوچھیں. میں آؤں گا ابھی، پیچھے کی سائڈ بھی آؤں گا، مائک وہیں بھیجوں گا 2-3 سال کے لیے. جی جاوید صاحب آپ سے سوال ہے. نمستے. ارے بھائی سر اگر آپ ہی لوگ طے کرنا ہے تو پھر 200 لوگ طے کر لیں. نہیں سر پلیز ڈونٹ ڈو دس. سر ایوری بڈی ہیز اے رائٹ سر، بٹ وی کین اونلی ٹیک سلیکٹڈ کوشچنز. سر یہ ینگ لوگ بھی ہیں تو ان کی یہ اب اتنے ینگ، بھائی آپ ینگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ینگ ہیں صاحب. آپ ان کی نوجوانی پر دعویٰ ان کو ہی کرنے دیں. ہاں مفتی صاحب آپ ینگ. ہاں پوچھیں. ارے بھیا سر میرا سوال یہ ہے، ان سے بھی تو پوچھو. جی بس آپ سے ایک سوال ہے. جیسے تھیسٹوں کے پاس اپنے جو ایشور کو مانتے ہیں ان کے پاس اپنے سوشل گیٹ ٹوگیدرس ہیں. 5 روزہ کرسمس آنے والا ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، عید ہے. ایتھسٹ کیا آفر کر رہے ہیں؟ مطلب میں ان کی دکان سے بورو میں آنا چاہتا ہوں اس طرف، پر میں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہا ہوں. میں سوشل گیٹ ٹوگیدرس کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھارمک لوگ ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ، ان کے اتسو تیوہار کانگریگیشن بہت ہیں. اب آپ کو میں ایک سناتا ہوں. یہاں ہسٹورین بھی بیٹھے ہیں. مرزولہ جی آپ بتائیے گا صحیح ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹائن، ایک گریک رومن بادشاہ تھا جو کرسچینٹی آنے کے 400 سال بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کرسچن ہو جاؤں گا، میری پوری اسٹیٹ کینسل ہو جائے. اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، راجا جو دھرم اختیار کرتا تھا وہ جنتا بھی کر لیتی تھی. اس لیے کہ وہ ہو گیا تھا بینکرپٹ، اور اسے جو میڈیٹیرین کوسٹ کے رچ کرسچن وہ تھے مرچنٹ، اس سے پیسہ چاہیے تھا. تو اس نے کہا یار کرسچن ہو جاؤ. تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی یہ ہسٹری ہے کہ اب ہم لوگ کرسچن ہو جاتے ہیں. پہلے سر ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ 17 دسمبر سے 25 دسمبر تک جو پیگن فیسٹیول ہوتا، جو پیگنس تھے وہ لوگ، جو فیسٹیول ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم کرسچن ہو گئے تو ہوگا نہیں. تو وہ بچوں کو بہت برا لگے گا، پبلک کو بہت انجوائے کرتے ہیں، خاص طور سے 25 کو مین ڈے. اس نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہو. یہ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کب تھی؟ کہتے صاحب وہ اپریل میں تھی. نہیں کٹ کرو، وہ 25 دسمبر کو. یہ حقیقت ہے.
اور 400 سال بعد کرسچینٹی کے اپریل سے دسمبر لے آئے, اور اس لیے کہ یہاں پیگن فیسٹیول ہوتا تھا. اب مناتے ہیں آپ آرام سے. یہ جو سارے فیسٹیول ہیں یہ ریلیجن تھے. ہر ایک کو ایک انٹرٹینمنٹ ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اپنی کمپنی چلانے کے لیے. تو یہ ریلیجن نے, یہ سیکولر تہوار تھے جنہیں ریلیجنس نے لے لیا ہے. یہ موسم کے تھے, فصلوں کے تھے, کسانوں کے تھے, اس کو آپ نے لے کے ریلیجس رنگ دے دیا. یہ کوئی ریلیجن سے تھوڑی آئے آپ. اچھا ہمیں دیکھیے, ہم تو مولد ہیں, ہم عید مناتے ہیں, ہم دیوالی مناتے ہیں, ہم ہولی مناتے ہیں, ہم کرسمس مناتے ہیں. بمبئی کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی ہولی ہمارے گھر میں ہوتی ہے, سب سے بڑی عید ہمارے گھر میں ہوتی ہے. وہ ہماری سوشل وہ ہے, ہمارا ہیریٹیج ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وی ول تھرو دا بیبی along with the water. یہ تو اچھی چیز ہے, انہیں رکھو, جو بیکار ہے پھینک دو. جی ہاں. ہلو جی, میرا سوال نادوی جی سے ہے. جیسا کہ آپ نے بولا کہ گاڈ ٹائم کے بھی پرے ہیں, اور گاڈ اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ اسے ہیومن مائنڈ سمجھ نہیں سکتا, اور گاڈ نے ارتھ پہ فری ول بھی دے دی ہے. تو آپ اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں گاڈ کے بارے میں بات کر کے؟ اپن کو تو بات کرنی چاہیے کہ سوسائٹی کو بہتر کیسے کریں. جی میں گاڈ وہی بتاتا ہے سوسائٹی کو کیسے بہتر کرے. ابھی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ٹائم پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, سو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے بولا کہ گاڈ بہت ہی کمپلیکس چیز ہے, میں نے کہا ہی نہیں کہ کمپلیکس ہے, تو آپ کے الفاظ ہیں. کمپلیکس کا لفظ گاڈ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کمپلیکس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آبجیکٹ ہو. گاڈ از ناٹ این آبجیکٹ جس کو آپ انسٹرومنٹ کے ذریعے لیبوریٹری میں جا کے ٹیسٹ کریں, او اٹس ویری کمپلیکس. نو, وہ کوئی کار کا انجن نہیں ہے. وہ فلاسافیکلی نیسیسری بینگ ایسی بینگ ہے جو سمپل بینگ ہے. ہاں, آپ اس کو مکمل طور پہ اس کی تمام حکمتوں کو جان لے اور ہر چیز کو جان لے, یہ پاسبل نہیں ہے, چونکہ وہ آل وائز ہے, آپ آل وائز نہیں ہیں, اور وہ خدا ہے, وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دے, یہ ضروری نہیں. میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جب گاڈ اتنا پرے ہے اس دنیا سے کہ اس نے ارتھ پہ فری ول بھی دی ہے, ہم سب ہیومنس کی فری ول ہے, اور جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اپن لوگ ڈیسائیڈ کریں گے, تو اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا, اپن لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. گاڈ جو ہے, گاڈ نے وہ اس کی ذات, اس کی ایگزسٹنس ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے ہے, لیکن وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے, اور اسی گاڈ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو ظاہر اس گاڈ کی بات سنیں گے نا ہم. جی, وہ پیچھے ایک چشمہ لگائے جو میم کھڑی ہیں, ان کو دیجیے. ہاں آپ جی جی بالکل آئیں گے. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں سب طرف جانے کی. ہاں ان کو دیجیے مائک. جی ہیلو سر, میں اومنی پریزنٹ نہیں ہوں, ٹائم پابند ہوں, اور جہاں تک کوشش کر سکتا ہوں کروں گا. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام ارسلا ہے, میں دلی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا سے ہوں. میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی مورالٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں, بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں, اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں, جن کا ایکسیس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں. کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں. یورپ میں یہ آزادی آ گئی, یورپ میں یہ رولز آ گئے, تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں. جی جواب. آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے, وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے, اور وہ سفر کر رہی ہیں. آئی اگری, بہت غلط ہو رہا ہے, اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے. اور کیوں روکنا ہے, وہ غلط کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے, ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے, یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, اور صرف عورت نہیں, کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف کھڑا ہونا, یہ مورالٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے. ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی, تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے. کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے. میں اگر میرے جملے سے یہ مدنیات نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں. یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی. میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی, ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ, اچھا ہو میں مان رہا ہوں, بعد میں ریکیپ کر لیں گے. ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں
کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے. جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے. یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ مورالیٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن. ہاں جی ہاں. مورالیٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی. یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے جو کچھ کر دے وہ ہو جائے گا؟ نہیں. تو آپ قاعدے سے رہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں مورالیٹی ہو, ورنہ کیاس ہو جائے گا. یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی ہم نے دیکھا نا جہاں مورالیٹی کا کیاس ہو گیا, ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہیں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں. آپ ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں, میں اونٹولوجی کی بات کر رہا ہوں. میں اس بحث کے بعد آپ دونوں لوگوں کو چائے پہ ہوسٹ کروں گا, وہاں پہ کراس ایگزامینیشن کر لیجیے. ابھی آڈینس کا حق مار رہے ہیں آپ لوگ بھائی, سر جسٹ لوگ ہیں آپ لوگ. اور یہ بھائی یہ ہاں ادھر آئیں گے. جی سر آئیں گے. اچھا سر میرا نام لئیق الرحمان ہے اور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سر یو آر آلسو پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. میں بھی اسی چمن کا بلبل. ہاں سر, تو بہت خوشی ہوئی مجھے جان کر کے کہ میں آپ سے ملوں گا. سوال سر میرا سوال یہ ہے, سر سید علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ خدا کے وجود کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا, نہ کہ پوری طور سے اس کا انکار کر دینا. سر ہاؤ ول یو ڈیفائن اٹ؟ نہیں تو یہ تو آپ انہیں بتائیے. یہ سوال آپ سے خدا کا وجود ثابت کر رہے ہیں. سر آپ نے انکار کر رکھا ہے, اس وجہ سے میرا کوشچن. انہوں نے یہی ایک سیکنڈ, سر سید نے یہی کہا نا کہ عقل سے آپ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے, یہی کہا نا بھائی. وہ انہوں نے کہا کر سکتے ہیں اور وہ کر دیا گیا آج. وہ فون تلاش کرنا یا ثابت کرنا عقل سے تعلق, عقل سے نہیں ہو سکتا. ارے سوال تو سن لیجیے. جی عقل سے نہیں ہو سکتا ہے, یہی کہا نا آپ نے. عقل سے ہو سکتا ہے. ارے وہ یہی کہہ رہے ہیں بھائی, آپ بتا رہے ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ اور. آپ اگر سر دیکھو نوجوان فون لے لو, اتنی کمال کی یونیورسٹی ہے. ارے بھائی دے دو ذرا ایک منٹ, دے دو بھائی میری بات سنو, مائک پہ بولو تاکہ جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. مائک دے دو نا. ارے دیں گے نا مائک, تم ٹھہرو تو. ہاں سر میرا سوال یہ تھا کہ سر سید علیہ الرحمہ کا ایک نظریہ تھا اپنا کہ خدا کا جو وجود ہے اس کو عقل کے دائرے میں رہ کر کے تلاش کرنا ہے, نہ کہ پورے طور سے انکار کر دینا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, ایکسپلین کیسے کریں گے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, چونکہ یو آر دا پروڈکٹ آف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. مجھے عقل کے دائرے میں رکھ کے میں نے بہت تلاش کی, مجھے ملا نہیں. ہاں یہ ادھر وہ چشمہ لگائیں جو, ہاں ان کو دے دیجیے. جی فٹافٹ پوچھیے, بس 5 منٹ ہے, 5 منٹ میں ختم ہو رہا ہے. ہاں السلام علیکم مفتی صاحب. اینڈ میرا سوال جاوید اختر صاحب سے. کیا نام ہے آپ کا؟ ارے بھیا مجھے پوچھ رہے ہیں. فیض پوچھیے فیض صاحب. تو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو ایتھیسٹ ہے وہ پرابلم آف ایول آرگیومنٹ یوز کر رہے ہیں اگینسٹ مسلمس, رائٹ, کہ اس دنیا میں اتنا سارا ایول ہے. اور اگینسٹ مسلم تو یہاں اگینسٹ تھیسٹ. ہاں تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے بھائی, پوری مشقت ہی اسی بات کی تھی کہ کسی ایک مذہب پہ بات نہ ٹکے. جی تو بیسیکلی یہ آرگیومنٹ ایسا ہے کہ اس دنیا میں اتنا زیادہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے, اور اگر ایک آل گڈ گاڈ ہے تو وہ روکتا کیوں نہیں ہے. لیکن اس سوال میں ایک ہڈن ازمپشن یہ ہے کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایتھیسٹ یہ کیسے آنٹولوجیکلی پروف کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ایول ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھا. نہیں سر ہم لوگ ان کو سننے آئے. نہیں پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. آئی وانٹ ٹو ایکسپلین آنٹولوجیکلی. نہیں ہم سمجھ گئے سر, ان کو اب جواب دینے دیجیے. اچھا سوال پوچھ لوں میں. ابھی تک کیا تھا وہ میں تھوڑا سا ایڈ آن کر لیتا ہوں. تم گرو, ہم جب اس کا راؤنڈ 13 کریں گے نا تب تم کو اسٹیج پہ بٹھائیں گے. جی تو ہاں جلدی سے. تو دیکھیے ایتھیزم کے حساب سے سب کچھ رینڈملی بن گیا ہے, سب کچھ ایٹمس اور مالیکیولس ہے. ایک پتھر میں اور مجھ میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہم لوگ ایٹمس اور مالیکیولس کا الگ الگ ری ارینجمنٹ ہے. اب ایک پتھر کو کوئی انسان تلوار سے 2 ٹکڑوں میں کاٹ دے یا مجھے, اکارڈنگ ٹو ایتھیزم اٹ از سیم, دیر از نو ایول اینڈ گڈ اکارڈنگ ٹو ایتھیزم. جی اچھا فیض صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہاں کوشش بھی کرتے تو اس سے غلط سوال نہیں کر پاتے. ایک لائف فارم ہے اور لائف فارم میں فیلنگز ہیں, مطلب لائف فارم سنتا ہے, دیکھتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, فیل کر سکتا ہے. تو اس کی جو یہ جو کوالٹی اس ببل میں آ گئی ہیں وہ جانور میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو چونکہ اس کے پاس وہ سینسیٹیوٹی ہے تو میں کرے گا. پتھر میں وہ سینسیٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ کیا سوال ہوا کہ اگر پتھر کو کاٹا تو پتھر کو تکلیف نہیں ہوتی, تو آپ کو کاٹے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ بیٹھ جائیے. جی ہاں اگلا سوال. ہاں پوچھے.
جی جاوید اختر صاحب. अरे भैया सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या किस्सा. चलो बोलो भाई. You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ, You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं. बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे. देखो वो तो कुछ खामियां, कमजोरियां, खराबियां सब जगह है. लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल हैं, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बरसरे इक़्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है. तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा. मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत ख़राबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई. लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे. रेप की ज़रूरत क्या है भाई, उसको तो ख़रीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है. मगर सुनिए सुनिए सुनिए, मगर हकीकत ये है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है. जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से. हाँ मैम, इनको माइक दीजिए. शुक्रिया. मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ. मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ. आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी अजम्पशंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं. आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है. और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकता है. जवाब सुनते जी. आप फ्री विल को मानती है ना, या अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना, मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकम्पेंस नहीं है. हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है. लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है. ऐसे नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा. वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा. दौराने एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा. अरे भाई एक सेकंड, जी सवाल मुफ्ती साहब से मेरा, मुफ्ती साहब से जी. हाँ हाँ हाँ, मैम रुक जाइए. आपसे फोन, आप इसके बाद आपसे यही रहेंगे वो. हाँ बोलिए. मैं मुफ्ती साहब एक ही सवाल करता हूँ कि अगर जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह, तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन. तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते हो, उन्हें रोकते नहीं हो. नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ ही नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी वो बच्चे रोते हैं. बिल्कुल. देखिए मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब जावेद साहब सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट देंगे. दिस इज एन इमोशनल आर्गुमेंट. ये छोटे मोटे इसके पीछे का रीजन मैंने बताया क्या है. देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने बताया. मंच से आप लोगों को सज्जनों इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके कॉन्शियंस पे जोर रहे कि आपको ऑर्डर बचा के रखना है. वक्त तय हुआ था, ये वक्त पूरा हुआ, आपने इतने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. यदि इन दोनों विद्वानों की इच्छा होगी तो कभी हम इस बातचीत का राउंड 2, राउंड 3, यही तो देखिए खूबी है इंसान की कि बहस मुबाहसे में वो पड़ा रहता है. आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे समाप्त होती है. आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई, अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन साथ के साथ मैं खाना खाने वाला हूँ.